جی شیخ محترم کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر۔ شیخ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس مدرسے سے اپنی تعلیم حاصل کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آسن سی سینٹر لاہور سے حاجی عبدالرزاق صاحب اور ان کے ہمراہ، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی ندیم بھٹی صاحب، بہاول گڑھ کروڑ پکا تحصیل ہے ضلع لودھرا کی، بہاولپور کی طرف، وہاں سے 5 کلومیٹر دور کروڑ پکا سے بہاول گڑھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ان کو ہم دل کی عطا گرائی سے اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں، اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے سفر میں جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی الحمدللہ میں نے ابتدائی تعلیم سکول کی، یہ میرا گاؤں ہے بہاول گڑھ، یہیں پہ میں پیدا ہوا ہوں، یہیں ہم رہتے ہیں۔ تو اب ہم ادھر بہاول گڑھ میں بیٹھے ہیں۔ ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی ہے، سکول کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میلسی کے ساتھ ایک دکوٹا ایک شہر ہے، بڑا معروف شہر ہے اور بہت پرانا جامعہ ہے وہاں پہ، جامعہ مدرسہ تحفیظ القرآن دکوٹا، وہاں پہ الحمدللہ میں نے درس نظامی کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو تقریباً مسلم تک میں وہاں پہ پڑھا ہوں۔ وہاں کے شیخ الحدیث تھے مولانا اشرف صاحب، جو آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ ان دنوں چلے گئے تھے، کوئی ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، تو بخاری پھر پڑھنے میں یہاں پہ دقت محسوس ہو رہی تھی، تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ ملتان چلے جائیں۔ تو جامعہ محمدیہ دارالحدیث محمدیہ عام خاص باغ ملتان میں مولانا عبدالحی عابد صاحب شیخ الحدیث ہمارے، وہ فوت ہو گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ ہمارے استاد ہیں۔ وہاں سے میں نے بخاری کی کلاس پڑھی ہے الحمدللہ، اور شعبہ درس نظامی میں نے 7 سال میں مکمل کیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو جمعہ میں نے پڑھا ہے نا 2005 میں دکوٹا کے ساتھ ایک بستی گودے والا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میرے والد محترم امام مسجد تھے۔ وہ 2004 میں میرے ابو جی فوت ہو گئے تھے، اللہ پاک ان کو کرور جنت میں مقام عطا فرمائے۔ تو ان کے وفات کے بعد خطابت میں کافی جو ہے نا عوامی لحاظ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف علماء کرام آتے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، وہاں پہ میں نے پہلا جمعہ ابتدائی پڑھایا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ میں 2005 کے بعد اب 15 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ خطابت کرتے ہوئے۔ تو الحمدللہ یہ میرا تعلیمی دور تھا اور یہ خطابت کا دور ہے۔ اس سے پہلے میں فیصل آباد میں خطیب رہا ہوں، جڑاں والا کے ساتھ ایک گاؤں تھا، اور تقریباً چند دنوں سے الحمدللہ لاہور گرین ٹاؤن جامع مسجد نمرہ الحدیث میں الحمدللہ خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ جی شیخ محترم میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عالم دین بننے کے لیے کوئی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، یا ویسے ہی بندہ گھر سے کتابیں پکڑ کے چلا گیا مدرسے میں، شام کو ایک عالم دین بن گیا، اس کے لیے کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں؟ یہ سوال جو ہے نا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو بعض ایسے فیملیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت آسانیاں مل جاتی ہیں، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور شعبہ جو مدارس ہے نا، شعبہ مدارس، شعبہ حفظ ہو گیا، شعبہ درس نظامی ہو گیا، مدارس میں جو پڑھتے ہیں دینی تعلیم حاصل، وہاں پہ اکثر غرباء جو ہے نا طالب علم ہوتے ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں خود 2005-4 میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اخراجات کے حوالے سے ہمیں کافی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ بن کے جو ہے نا گاڑیاں بدل کے ہم ملتان شہر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا کرائے کے حوالے سے، اور جو وہاں پہ خرچہ کرنا ہوتا ہے خرچے کے حوالے سے کافی، ایسے ہی طلباء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر طلباء جو ہے وہ غرباء فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس فیلڈ میں کافی مشکلات کا سامنا، اور بالخصوص خطابت کے میدان میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دوست صاحب کافی ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ محنت بھی کافی کی ہے تعلیم کے حوالے میں۔ جی ایسا مدرسے میں جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکلات کے ساتھ جو ہے نا، بچے زیادہ ہوتے ہیں اور کھانا وسیع پکایا جاتا ہے، جس کے ٹیسٹ جو ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ دالیں ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ پکتی ہیں، وہ کھانی پڑتی ہیں، بعض بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان مشکلات کے بعد جو ایک عالم دین معاشرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے،
عالم بننا، ایک خطیب بننا، امام مسجد بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا ایک عالم دین کے لیے کون کون سی مشکلات درپیش ہیں۔ تو آج ہم ادھر رستے سے آ رہے تھے تو ہم نے 2-3 بھائیوں سے ملاقات کی، وہ مزدور تھے، یہ جو گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ جو سب سے نچلے طبقے کے آدمی تھے، ان سے ہم نے پوچھا کہ یار آپ کتنی ادھر ایک دیہڑی کما لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 600 700 800 تک بھی کما لیتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے نچلے طبقے کا ہے۔ تو ایک عالم دین کتنی محنت کر کے کتنے مطلب کہ آپ کو اچھا دین سکھاتا ہے۔ یہ پچھلے 3 دن پہلے کی بات ہے، فیس بک کے اوپر کسی بھائی نے ایک ایڈ دی، خیر اس کی لان تان تو بہت ہوئی۔ اس نے ایک ایڈ دیا جی مجھے ایک عالم دین کی ضرورت ہے، ہماری مسجد میں نمازیں بھی پڑھائے، اس کی بیوی بھی عالم دین ہو، تو اس کی سیلری ہے وہ صرف 8,000 روپے۔ تو شیخ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک عالم دین کے ساتھ انصافی نہیں ہے کہ ایک مزدور طبقہ جو صبح جائے اور شام کو گھر آ جائے وہ 800 روپے مطلب کہ ایک دن کا لے کے آتا ہے، اور یہ 100 روپیہ بھی دیہڑی بڑی مشکل عالم دین کی تنخواہ بندی، اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو، نمازیں بھی وہ پڑھائے، ان کا مطلب کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے، اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ نمازیں پڑھاتا ہے، بچے پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے یا مسجد کے ساتھ رہائش ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ رات کو کوئی فوت ہو جائے اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے اس کو دم کرنا پڑتا ہے، سوتے ہوئے کو اٹھانا، پھر کوئی یہ نہیں کہ اب جی مولوی صاحب آرام کر رہے ہیں اب آپ کا جو ہے نا وہ کام نہیں ہو سکتا آپ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور تکلیف دینے میں بھی کوئی بات نہیں کرتا کہ چلو پھر بعد میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ PhD کی ڈگری لے کے آتا ہے، وہ پہلے خرچہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا صلہ دنیا سے ہی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرت میں جو اس کو ملے گا اگر وہ اچھا ہے، مریضوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ دنیا میں وہ جتنا خرچہ کرتا ہے نا وہ پہلے مہینے میں 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں سال میں جو ہے نا اپنا وہ کوٹا پورا کر لیتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر PhD کی ڈگری لے کے وہ آ کے اپنے کرسی پہ بیٹھا ہے نا، ایسے ایک عالم سند لے کے آتا ہے، ڈگری لے کے آتا ہے، وہ ایک مسجد میں ایک مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو اتنی عزت دی جاتی ہے، وکیل کو اتنی عزت دی جاتی ہے، ایک امام مسجد کو، ایک خطیب کو کیوں نہیں عزت دی جاتی؟ 8,000 10,000 میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو علماء کو اتنی کم تنخواہیں دیتے ہیں، اور سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ علماء کا ہے، جو جس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ اللہ کے عذاب آئیں گے، اللہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا۔ علماء یہی ہمارے محسن ہیں، یہی ہمارے دین، ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کا جو حق ہے وہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر للہیت نہ ہو علماء میں، ائمہ میں اگر للہیت نہ ہو تو یہ ایک دن بھی مسجد میں نہ رہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ تھوڑے بہت گزارا کر لیتے ہیں، ورنہ یہ ہے بہت بڑا ظلم۔ جی شیخ مجھے یہ بتائیں، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ایک ان پڑھ جاہل گوار بندہ جب بھی کسی مسجد میں کسی عالم دین کو اس کا ٹرائی کے لیے بلاتے ہیں تو ان پڑھ بندے کو آگے کیا جاتا ہے جی آپ اس کی ٹرائی لیں، چیک کریں اسے کہ یہ اس کی ٹون کیسی ہے، اس کا فلاں، حالانکہ ایک عالم دین ہے، اس کے ساتھ ماشاءاللہ اس کے پاس کافی زیادہ تعداد میں علم ہوتا ہے، اور میرے جیسا کوئی گنہگار بندہ ہے اس کے پاس بالکل دنیا کے قابل بھی علم نہیں ہوتا، تو کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے؟ جی عائشہ صاحب نے یہ سوال بھی بہت اچھا کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک MA کر کے MPhil کر کے جو ڈگری لے کے کسی محکمے میں جاب کے لیے جاتا ہے یا پرائیویٹ، وہاں پہ جو اس کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اس سے زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ قابل ہوتے ہیں جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ مسجدوں میں جاہل ہوتے ہیں، بعض دفعہ داڑھی نہیں ہوتی اور ان کو غسل کا طریقہ بھی شاید مشکل سے آتا ہو، وہ ایک عالم کو پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ نے کتنا عرصہ پڑھا، کیا پڑھا، جی آپ آواز سنائیں، جی شعر سنائیں، اب آپ تلاوت سنائیں، اب یہ کریں جی، وہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے جی آپ ہمیں پسند نہیں آئے، ہم بعد میں رابطہ کریں گے، تلاش ہوتی ہے تھوڑی تنخواہ دینی ہے، عالم جو ہے نا اچھا ہو، خطیب اچھا ہو، آواز اچھی ہو، یہ ہو وہ، ڈیمانڈیں بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے علماء کے لیے، علماء کی قدر کیجئے، خدا را ایسے نہ کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں ایک جگہ پہ ایسے گیا تو وہاں پہ میرے ایک دوست نے بات سنائی مجھے، کہہ رہا کہ میں ٹرائب پہ گیا، مجھے نا ایک انتظامیہ کے ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں نا سنائیں، قرآن پاک سنائیں، ہمیں سنائیں کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کھول کے ناظرہ سنائیں ہمیں۔
वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है कि आप नाजरा सुनाएं। मैंने ना कुरान पाक को घुमा के उसकी तरफ कर दिया। मैंने कहा मैं तो आज आया हूँ ना, आप इतने अरसे से इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, जिम्मेदार है मस्जिद के, पहले आप मुझे नाजरा सुनाएं कि आपको कितना आता है, फिर मैं सुनाऊंगा। ये देखे ना, पहले जो सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछें कि आप कितने काबिल हैं। अगर वाकई उलमा से ज़्यादा काबिल हैं तो वो इंटरव्यू ले सकता है, वरना कोई ऐसे इंटरव्यू लेने का किसी को हक नहीं है। जी शेख मोहतरम, हमें ये बताएं कि आपकी शादी हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मेरी शादी हुई है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह ने बेटियां दी हैं, वरना बाज़ ऐसे होते हैं कि उनके पास बेटी भी नहीं होती, वो ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। और अम्बिया को भी अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद 4 बेटियां थी, और इस तरह और भी नबियों के ज़िक्र आता है कि उनके बेटियां थी, बेटे भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियां दी हैं। अल्लाह के इस पर हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह अगर हमें बेटा दे दे वो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होगा। जी शेख मोहतरम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमें ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आलम दीन के पास क्या प्रोटोकॉल होते थे, और आज अगर एक आलम दीन ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के नमाज में साफ में भी मौजूद हो, तो जो मुक़्तदी होते हैं उनके जो बयान होता है वो घड़ी के ऊपर होता है। अगर 10 सेकंड भी इमाम लेट हो जाए तो छोटे से छोटा मुक़्तदी भी उसको कहते हैं जी आप जल्दी करें, आपने कर दिया। क्या ये ऐसा करना जायज़ है? जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में उलमा की बहुत ज़्यादा कदर थी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। ओहद के शहदा में से एक शहीद हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसकी कब्र में उतर कर आप इस्लाम ने खुद उसको मैयत को पकड़ा और लाहद में उतार के नबी इस्लाम ने उसके चेहरों को देखा और फरमाया कि मैं आपके लिए इतना जो नीचे उतरा इसलिए कि आप कुरान के कारी थे, आप कुरान के कारी थे। एक कारी के लिए नबी इस्लाम लाहद में उतरे, नबी इस्लाम जिसके लिए उतरे वो कारी थे, और किसी के लिए नबी इस्लाम कब्र में नहीं उतरे। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ही एक रवायत मिलती है सही बुखारी में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत था, तो हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन थे। एक गवर्नर था मक्के का, उनका नाम था अबू राफ़े गालबन उनका नाम था। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आप मेरे पास यहाँ पे मुलाकात करने के लिए, किसी इलाके में मुलाकात हुई, आप मेरे पास आए हैं, अपनी जगह पे कायम मकाम गवर्नर किसको बना के आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इब्ने अब्ज़ा को जो है ना वहाँ पे गवर्नर बना के आया हूँ। कहा इब्ने अब्ज़ा कौन है? तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से उन्होंने कहा कि इब्ने अब्ज़ा हमारे आज़ाद करदा ग़ुलामों में से ग़ुलाम है जिसको मैंने वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहने लगे क्या एक ग़ुलाम को यानी इतनी हैसियत और मुकाम क्यों दिया है? तो उन्होंने कहा कि इन्नहु कारियुन लि किताबिल्लाह, इन्नहु कारियुन लि किताबिल्लाह, कि वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद के कारी थे इसलिए मैंने उनको गवर्नर बनाया है। ये उस दौर की बात है कि जब इस्लाम, देखो ना उलमा की, इस्लाम वालों की कदर थी तो इस्लाम भी फैला है। आज हम ज़लील रुस्वा मुसलमान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जो इस्लाम के जो रहनुमा हैं, मोहसिन, उनकी हम कदर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते। तो इस तरह जो है ना नमाज पे अगर एक इमाम लेट हो जाता है तो उसका इंतज़ार करना चाहिए, और किसी भी मुक़्तदी को ऐसा हक़ नहीं है कि वो ऐसे इस तरह के सवाल उठाए, जी आप क्यों लेट आए, आप नमाज पे नहीं पहुँचे। वो भी इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है, वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो इंसान है, उसके पास जो ना ज़रूरियात हैं, उसके मजबूरियाँ उसके साथ हैं। देर हो जाती, कभी बाज़ दफ़ा किसी मजबूरी में, परेशानी में फंस जाता है। तो जानबूझ के मेरे ख्याल में कोई अच्छा जो सही आलिम है ना वो जानबूझ के लेट नहीं होगा। ऐसे भी टाइम हो रहा है, मैं घर में बैठा हूँ जी, मैं 5 मिनट लेट जाऊँगा, ऐसा कोई नहीं करता। मजबूरी की वजह से लेट हो जाता है। तो आगे से जो मुक़्तदी हैं, नमाजी हैं, उनको इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए, उलमा का एहतराम करना चाहिए। असहाब नबी दे नबी नू बड़े प्यारे लगदे, सारे असहाब नबी दे नबी नू बड़े प्यारे लगदे। चन है हुजूर इन्हां दा, ए चन दे सितारे लगदे। चन है हुजूर इन्हां दा, ए चन दे सितारे लगदे।
خواہش مند نہ مالو زر دے بس دیوانے سائیں سرور دے بس دیوانے سائیں سرور دے بس دیوانے سائیں سرور دے شمع اتے جیویں پروانے صحابہ انج سارے لگ دے شمع اتے جیویں پروانے صحابہ انج سارے لگ دے اور آپ نبی ایک ایسا استاد یاد کیتا اینا ہر ارشاد یاد کیتا اینا ہر ارشاد دین والے کامل محل دے اے روشن ستارے لگ دے دین والے کامل محل دے اے روشن ستارے لگ دے سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے اے جنت دی جنت اینا دی صحابہ اے جنت دی اے جنت دے جنت اینا دی اے جنت دے جنت اینا دی رضی اللہ پڑھ ایت قرآن دی رضی اللہ پڑھ ایت قرآن دی مدحا خا جنہ دا ہے قرآن اے قرآن دے پارے لگ دے مدحا خا جنہ دا ہے قرآن اے قرآن دے پارے لگ دے سارے اصحاب نبی دے نبی نو بڑے پیارے لگ دے مولانا عبدالوکی صدیقی صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ شان صحابہ پہ جملے آپ سنائیں گے اس لیے میں نے شان صحابہ پہ سنائے اب حاجی عبدالرزاق صاحب کے حکم کی تعمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق دو جملے سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا کلمہ پڑھ کے ایک وار جن تینوں تکیا جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیا جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو نازل کیتا تیرے سینے تے قرآن سونیا نازل کیتا تیرے سینے تے قرآن سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا لے جی ناظرین انشاءاللہ لاہور میں حاجی عبدالرزاق صاحب سے ملاقات جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ میں ان کے پاس جاؤں گا یہ میرے پاس انشاءاللہ وہاں پہ لائیو چلائیں گے پھر نئے کلام آپ کو سنائیں گے گلا خراب ہے فی الحال آپ اجازت چاہتے ہیں جی ماشاءاللہ ناظرین آپ نے الحمدللہ سب پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا اب مجھے اور میرے ساتھ میری ٹیم کیمرہ مین محمد ابو عکاشہ اور بھائی محمد ندیم پٹی صاحب المشہور پٹی ساؤنڈ سسٹم والے اور ان کے ساتھ بھائی احسان اللہ کمبور ٹیلر ماسٹر صاحب المکہ چینل والے اور ان کے ساتھ بھائی محمد خالد جو الحمدللہ ایک فوجی بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں تو میں آپ کا بھائی عبدالرزاق ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ